www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صاف آیات ہے، بین آیات ہیں، علامات آیات جو ان لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جن کو علم دیا گیا ہو. تو علم دل کے اندر رسوخ پالے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے وہ علم دل میں رسوخ پالے، اچھی طرح سے اپنی جگہ پالے دل کے اندر. اگر کوئی چیز دل کے اندر جگہ پالے تو وہ پھر جو انسانی اعضاء ہے وہ پھر اسی کی تابعداری کریں گے. میں خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اذا ثبتت الاصول فی القلوب نطق الالسن بالفروع. جب کسی چیز کوئی بھی مادہ ہو، کوئی بھی مطلب ہے کہ نحو صرف یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اگر اس کے اصول دل میں پوری طور پر آ جائے تو پھر اس کے فروع آسانی سے آئیں گے. اگر آپ فروع کے پیچھے ہی پڑیں گے اور اصول کو اچھی طرح سے رسوخ سے حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ اچھی طرح سے دل میں نہیں بیٹھیں گے. تو ہر چیز کو اپنے اصول سے اچھی طرح سے دل میں بٹھا لو. میں اور بھی اردو میں غلطی کروں گا اور آپ اس کے اوپر ہنستے رہیں گے آپ انشاءاللہ. پہلے سے بتا دیں تاکہ ہنسنے کا جواز دے دوں گی، تاکہ وہ سو نہ جائے. ہنس کر بھی سنے تو اچھا ہے، جیسے کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے. بہرحال ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ صبرت العلماء اس کا کیا مطلب ہے؟ صبرت العلماء کا ما معنی الصبر؟ کیا مطلب؟ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں جانتے آپ؟ ایک صبر ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے. صبرت العلماء یعنی تفتیش کرنا، تحقیق کرنا. الصبر والتقسیم، اصول میں ایسا آتا ہے الصبر والتقسیم. ہمیشہ جو بھی الفاظ آپ پڑھیں کسی بھی مطلب ہے کہ کسی بھی علم میں ہو تو یہ سوچے کہ یہ اس لفظ کو اس میں کیوں استعمال کیا ہے، اس کی اصطلاح کیوں بنائی گئی. یعنی الکلمۃ لفظ وضع لمعنى معلوم، تو یہ کیوں وضع کیوں ہوا ہے، اس کو موضوع کیوں کیا ہے اس میں، یہ بہت عام ہے. اس سے پھر اگر جب یہ بات آپ کو یاد آ جائے یا جب اس کے اوپر آپ کو رسوخ ہو جائے تو پھر وہ کبھی بھی اس کو آپ بھولیں گے نہیں. مثلا ایک عام ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مصیبت آئی ہے. مصیبت، ابھی یہ کیسا لفظ ہے مصیبت؟ کہاں سے آتا ہے یہ؟ سوچ لو. اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ اصاب یصیب اصابۃ. اس کا کیا مطلب؟ اپنے نہیں یہ کیا ہے؟ اصاب یصیب کا مطلب تکلیف میں نہیں پڑنا ہے، مصیبت کا معنی ہے. اصاب یصیب اس کا کیا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی کو پہنچنا، یعنی اپنی نشانی کو مارنا، نشانی تک پہنچ جانا.
اصاب یعنی اصبت فی الرمی، رائٹ، اصبت فی الرمی، وہ اصبت فی الجواب یعنی صحیح جواب اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ تو مصیبت، اس سے ایک بہت بڑی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت کا مطلب پہنچنے والی چیز، اپنے ہدف کو پہنچنے والی چیز، اس کا نام ہے مصیبت۔ اسی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، اس کے پر کیوں نہیں آئی، تو وہ تقدیر کا انکار ہے۔ اس لیے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتا ہے اسی کے اوپر آتے ہیں، تو اس لیے کہ مصیب، وہ مصیبت وہی ہے۔ تو اگر جب ان الفاظ کے معانی اس طرح آپ کو آ جاتے ہیں تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کے نام پر ہی غور کریں، آپ کے نام کا مطلب کیا ہے۔ جب اس طرح طالب علم غور کرے گا پھر وہ علوم کھلتے جائیں گے اس کے سامنے۔ اگر اس طرح غور نہیں، ہم کتنے ایسے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہر روز استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح معنی اگر ہم کو کسی نے پوچھ لیا کہ اس کی تعریف کر، ہمیں پتہ نہیں۔ مثلا آج جمعہ میں جو توفیق کا کیا مطلب، سب استعمال کرتے ہیں نا توفیق، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جعل اللہ فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضى، جعل اللہ فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضى، کسی بندے کے جو اعمال ہے، اس کے افعال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی کے مطابق بنا دے، یہ توفیق ہے۔ اس کے عکس میں خذلان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترک النصرہ، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کو چھوڑ دے، تو پھر وہ خود بخود اپنے نفس سے وہ دنیا کی طرف اس کا میلان ہو جائے گا۔ جب اس طرح ان الفاظ کو ہم سمجھیں گے تو دین پورا مطلب ہے کہ صاف ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ مثلا توکل ہے، یہ سارے الفاظ اسی طرح کے، توکل ہے، صبر ہے، اور عام اصطلاحات جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سب میں یہی تفتیش کرنی چاہیے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک زبردست کتاب ہے سید الخاطر، سید الخاطر یعنی اس کا کیا ترجمہ ہے؟ زور سے بات، دل کا سردار، خاطر یعنی سوچ، اور سید شکار، سوچ کا شکار۔ کسی نے فیس بک کے نام سنا ہے؟ فیس بک تو اس کے اوپر لوگ کچھ ڈالتے رہتے ہیں نا ویب سائٹ پہ، تو اسی طرح یہ سید الخاطر ہے۔ صرف اس وقت وہ ویب سائٹ کوئی نہیں تھی، تو جو بھی چھوٹے چھوٹے مضمون امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ لکھتے تھے اور وہ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، وہ سب ایسے ہی شروع ہوتے ہیں، تأملت فی کذا، تفکرت فی کذا، نظرت فی کذا، فظہر لی ہکذا، یعنی وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے بڑے عالم ہوئے۔ جو آدمی سوچتا نہیں اور اپنا سبق صرف اپنی درسگاہ تک محدود رکھتا ہے اور باہر گیا تو وہ سب ختم ہو گیا، تو وہ صحیح طالب علم نہیں ہے۔ جب ہم نے پی ایچ ڈی کے لیے پہلا سبق، جب وہ پہلا سیمینار تھا اس کا پی ایچ ڈی کے لیے، انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کا طالب علم وہ ہمیشہ 24 گھنٹے وہ طالب علم ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ باہر بھی اندر بھی کہیں بھی وہ چل رہا ہے تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہر چیز کو اس موضوع کے اعتبار سے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ تفکر اور تدبر کر رہا ہے کہ یہ میرے لیے کس طرح یہ میرے موضوع کے موافق ہے، مخالف ہے، اس میں کس طرح فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جو ہمارا دین ہے جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے، وہ تو ہر چیز کے متعلق ہے۔ تو مثلا آپ بس ٹہل رہے اور آپ نے کسی چیز کو دیکھا، ہم اس میں اسلام کیا فرماتا ہے، اس میں اسلام کیا کہتا ہے، اس میں اس کو اس طرح کیوں بنایا ہے، ہر چیز میں تفکر، اس کے بعد ہی ذہن کھلے گا اور پھر وہ علم ٹھوس ہوگا، اس لیے کہ وہ ہر چیز کے متعلق ہمارا علم پھر وہ اس کے مناسب ہو جائے گا۔ ورنہ پھر ہم صرف امتحان کے لیے بعض چیزیں رٹیں گے اور امتحان کے بعد والے دن سب بھول جائیں گے، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے
نمبرات کی بات تو یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے نمبر حاصل کرنا، ورنہ اصل جو امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے اس سب کا دور ہو جائے، وہ سب اس کا اعادہ ہو جائے. اصل تو مقصد یہی ہے. جیسے کہ عامتاً کافی کتابیں، اگر روزانہ کافی کتابوں کا درس ہوتا ہے تو ہر کتاب کا مطالعہ ممکن ہے کہ نہ ہو سکے. جو زیادہ اہم کتاب ہے اس کا مطالعہ، مثلا ہم جب عربی چہارم میں تھے تو اس وقت ہمارے پاس المعلقات سب معلقات، مقامات، مختارات کا دوسری جلد، یہ تینوں کتاب تھی. اس کے علاوہ پھر وہ ہدایہ وغیرہ، تو اس میں زیادہ محنت کرتا تھا. یہ 3 سبق میں سنتا تھا، نوٹ لکھتا تھا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو 3-4 ہفتے پہلے، 1 مہینہ پہلے ان سب کو شروع کرتا تھا اور امتحان تک ماشاءاللہ سب کو میں ازبر یاد کر لیتا تھا. تو امتحان یہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جو بھی چھوٹ گیا اب تک اس کو. اور اگر آپ نے بس جب سبق ہو رہا ہو اس وقت اگر آپ نے بس اچھی طرح سے سنا، یعنی پوری بیداری کے ساتھ اگر سنا اور دلچسپی کے ساتھ سنا، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا دور امتحان میں نہیں کیا تب بھی آپ کو امتحان میں وہ چیز آ جائے گی. اگر آپ نے تکرار کیا ہو تو وہ تو ضرور آئے گی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بس درسگاہ میں اچھی طرح سے سنا، اس کی نوٹ لکھی اور پھر شام کو اس کی تکرار کرا دی. پھر کبھی وہ امتحان سے پہلے دور کے وقت وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعادہ نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ امتحان میں تھوڑا مراقبہ کر لے اور آ جائے گا. تو یہ بہت اہم ہے. ہر طالب علم یکساں طور پر ان کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. ہر طالب علم کی ذہنیت، حافظہ سب مختلف ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے لیے جو کام جو مفید ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہمیں سوچنا ہے. اگر اب تک آپ نے نہیں سوچا تو پھر یہ آپ نے بہت وقت ضائع کر دیا. یہ سوچ لیں. بہرحال تو اس میں سے ایک فقرہ ہے، وہاں صبرت العلماء نے علماء کی تفتیش کی، یعنی وہ ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 6 ہجری میں بغداد میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 590 یا ایسا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پہلے کے علماء کو دیکھا، اس لیے کہ اگر آپ سید الخاطر پڑھیں گے تو اس میں وہ اپنی دل کی چاہت کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے پیسے بھی کمانے ہیں، اس لیے کہ مجھے لذتوں کو حاصل کرنا، یعنی اچھے کھانے کھانا، کپڑے پہننا، یہ بھی مجھے پسند ہے. لیکن اگر میں اس میں لگ جاؤں تو پھر میرے رات میں جو تہجد وغیرہ ہے اس میں پھر خلل ہوتا ہے، اس میں جو حلاوت ہے وہ چلی جاتی ہے. اور مجھے ہر علم کے اندر مجھے کو اچھی طرح سے ہر علم کے اوپر مجھے عبور حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی محدث ہو لیکن اس کو تاریخ کا کچھ پتہ نہ ہو تو وہ کچھ نام وغیرہ میں غلطی کرے گا. کوئی بھی انسان کسی بھی علم میں ماہر نہیں بن سکتا ہے جبکہ اس نے دوسرے علم کے اندر بھی مہارت حاصل کی ہو. اور یہ جو ہمارے جو علوم ہے، مثلا علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ وغیرہ، ان سب کا آپس میں ربط ہے. اسی وجہ سے کسی نے ابھی ایک سلفی تھے امریکہ میں، اس نے انگریزی زبان میں جو بھی ابھی پچھلے 100 سال میں جو تفسیریں لکھی گئی ہے اس کا اس نے جائزہ لیا. جو بھی انگریزی زبان میں جو تفسیریں لکھی گئی، اس لیے کہ اس کو اردو نہیں آتی ہے، عربی آتی ہے لیکن اس کو انگلش میں دیکھنا تھا. تو انگلش میں ہمارے پاس معارف القرآن ہے اور تفسیر عثمانی وہ بھی ہے، اور 1-2 اور ہیں. مثلا وہ کیا کہتے ہیں مولانا عاشق الہی صاحب کی انوار القرآن، ایسا کوئی ایلومینیٹڈ ڈسکورسز انگلش میں اس کا ہے، اور 1-2 ہے. تو بہرحال انہوں نے وہ دیکھا، اور پھر وہ فی ظلال القرآن سید قطب اور مختلف وہ عرب ممالک کے خاص طور پر جو اخوانی لوگ ہیں ان کی تفاسیر اور مولانا مودودی صاحب کی تفسیر، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ قریب ہمارے تراث سے، یعنی جو پچھلے سے جو تفسیر منقول جو آ رہی ہے وہ دیوبندی تفسیر تھی. وہ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ پہلے علماء تھے، پھر انہوں نے تفسیر کی. اور تفسیر کے میدان میں انحراف کب سے ہوا ہے؟ جب سے
یہ پچھلے 100 سال میں جب سے غیر علماء تفسیر کے اندر لگ گئے، جیسے یہ جو دوسرے جو مختلف مسالک مختلف فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر شروع کی، انہوں نے بس اپنے طور پر پہلے حدیث اچھی طرح سے نہیں پڑھا، تفسیر کے مطلب کچھ کتابیں وغیرہ پڑھ لی اور پھر تفسیر شروع کر دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَدَبَّرُونَ فَلْيَتَفَكَّرُونَ، تو سوچتے کہ بس یہ ہمارے لیے بھی ہے تو انہوں نے شروع کر دیا، اس کی وجہ سے پھر انحراف ہوا۔ انحراف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فقہ اور حدیث وغیرہ وہ سب مربوط ہیں، آپ تفسیر نہیں کر سکتے بلا حدیث کے بغیر یا فقہ کو سمجھنے کے بغیر، اس لیے کہ وہ فقہ حدیث سے ہی آتا ہے اور تفسیر سے ہی آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم ہر علم کے اندر مہارت حاصل کریں۔ تو یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ اپنا شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے اس میں بھی مہارت حاصل کرنا ہے، اس میں بھی اور مجھے اچھا کھانا بھی کھانا ہے اور عبادت میں بھی مجھے ولی کے درجے تک پہنچنا ہے، تو وہ تڑپ رہے اس میں۔ پھر وہ اخیر میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش تو کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ غیر ممکن ہے کہ ہر چیز کے اندر ایسی مہارت ہو، اور علم کے پیچھے اتنا زیادہ ہم وقت گزارے، اگر اتنا زیادہ وقت گزاریں گے تو پھر وہ عبادت میں خلل ہوگا، اگر عبادت میں زیادہ لگ جائیں گے تو پھر علم میں خلل ہوگا، اگر ان دونوں میں لگیں گے تو پھر کمائی میں خلل ہوگا۔ تو ان کو معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اخیر میں زبردست ایک ان کا ایک مطلب ہے کہ ان کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اخیر میں اتنی بات تو ہمیں ضرور معلوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالی ہمیں نیت پر تو پھر دے دے گا، اگرچہ ہم نے دنیا میں یہ ساری چیزیں حاصل نہ کی لیکن کم از کم اللہ تعالی نیت پر تو دے گا۔ تو کیا آپ کے پاس نیت بھی ہے یا نہیں؟ نیت تو مفت، ان کے پاس تو نیت تھی اور وہ بیچارے پریشان ہو رہے اس میں۔ ہم کس چیز میں پریشان ہو رہے ہیں؟ پچھلی مرتبہ جب آیا تھا تو وہ ایک طالب علم پتہ نہیں کون ہے، وہ کھڑے ہو کر وہ کرکٹ کے بارے میں پوچھے، اس کی تو ماشاءاللہ زبردست فکر ہے، ٹھیک ہے فکر رکھو اس کی، لیکن یہ ایک ذہنیت اس کی ضروری ہے۔ تو بہرحال ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ صبرت العلماء، ان کو یہ دیکھنا تھا کہ علماء میں سے، اسلاف میں سے ان کے وقت تک جو بھی علماء آئے، جن کے اسے کہ انہوں نے تاریخ بھی لکھی المنتظم فی تاریخ الامم، وہ صرف محدث نہیں تھے، صرف وہ عقیدہ کے متکلم نہیں بلکہ وہ مؤرخ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سب کا جائزہ لیا اور مجھے 3 ایسے علماء ملے، 3 جنہوں نے علم میں بھی کمال اور عبادت میں بھی کمال، اس لیے کہ یہ دونوں کو ساتھ میں رکھنا بہت مشکل ہے، یعنی مستحیل نہیں لیکن بہت مشکل۔ تو مجھے 3 ایسے افراد ملے، اس کا نام لیا حسن البصری رحمہ اللہ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جیسے کہ اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے اس میں آپ کو قال الحسن، وہ حسن رضی اللہ نہیں، وہ حسن بصری ہوتے ہیں عامۃ۔ آپ تفسیر میں پڑھیں گے قال الحسن، فقہ میں قال الحسن، ہر چیز میں قال الحسن، ہر چیز میں اور عبادت میں بھی۔ تو حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے نمبر پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر کسی کو معلوم ہے تیسرے نمبر پر کس کو لایا؟ وہ اتنے مشہور نہیں ہے اس اعتبار سے، اگرچہ مشہور محدث ہے، سفیان الثوری رحمہ اللہ، ان کو تیسرے نمبر پر ان کو بھی ان تینوں میں شمار کیا۔ پھر ایک چوتھے کا نام کہ اگر یعنی ان ربعت، یعنی اگر کوئی چوتھے آدمی کو اگر میں اس میں شامل کروں تو میں ان کا نام بھول گیا، لیکن یہ 3 تو ہے حسن البصری، امام احمد بن حنبل اور سفیان الثوری کے علم اور عمل دونوں میں پورا کمال انہوں نے حاصل کیا ان کی نظر میں۔
میں ضرور اس کے ساتھ عبداللہ ابن مبارک کو شامل کروں گا رحمۃ اللہ علیہ. عجیب شخصیت. اور جب میں نے ان کی سوانح پڑھی تو عجیب. میں نے بلکہ وہاں لندن میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو دنیا کی 10 یونیورسٹیوں میں ہے، یعنی اعلیٰ امپیریل کالج. تو اس میں امام احمد نہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں نے وہاں بیان کی. بہت زیادہ متاثر ہوئے وہ، اس لیے کہ پہلے تو وہ دین میں اتنے زیادہ نہیں تھے. وہ تھوڑی عیاشی میں انہوں نے اپنا جو شباب گزارا. اس کے بعد پھر وہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایک مرتبہ انہوں نے میرے خیال میں پی کر وہ تھوڑے سکر کی حالت میں تھے، سکران جیسے تھے، اور یہ آیت سنی تو اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بدل دی. تو ان کے والد صاحب بہت مالدار تھے اور وہ بزنس کرتے تھے لیکن نیک آدمی تھے. تو انہوں نے ان کو میرے خیال میں 50,000 درہم دیے کہ اس سے کوئی تجارت کا سامان خرید لو اور تجارت کرو. تو چونکہ وہ ابھی علم میں لگ گئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مجلس میں بھی شامل ہوئے تھے، ان کے بھی شاگرد تھے. تو انہوں نے ان 50,000 درہم کے ساتھ کتابیں خرید لی. والد صاحب نے پوچھا کہ پیسے کے ساتھ کیا تاکہ میں نے ساری کتابیں خریدی، اس میں تجارت کروں گا. تو تھوڑے خفا ہوئے، پھر اور کچھ پیسے دے کے اس سے تجارت کر، اس سے بھی کتابیں خریدی. لیکن الحمدللہ میرے خیال میں یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے والد جن کے خاندان بزنس میں ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ علم کی راہ کو اختیار کیا ہے. ہمارا بھی ایسا ہی ہے، ہمارے پاس سب بزنس میں ہیں. میں بھی کتنا بزنس کر سکتا ہوں اور اس کی طرف مجھے رغبت بھی ہے، لیکن میں نے اس کو اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ مجھے اس میدان میں کام کرنا ہے. اللہ برکت دیتا ہے. بہرحال تو انہوں نے علم حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم بنے کہ وہ میرے خیال میں ان کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کرتا. ایسے محدث ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تنقید نہیں، نقد نہیں ہے، جرح نہیں ہے. ایک سال وہ حج میں جاتے تھے، ایک سال پڑھاتے تھے، ایک سال وہ جہاد میں کافی وہ شرکت کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا تھا. ایک مرتبہ وہ اصل مرو کے تھے، اسی وجہ سے وہ عبداللہ بن مبارک مروزی لوگ یہ مرو سے آتے ہیں، وہ خراسان میں ایک جگہ ہے. اور ایک مروزی جو مرورود سے آتے ہیں. امام احمد کے ایک شاگرد تھے جو مروزی ہے، وہ مرورود ایک دوسری جگہ ہے. تو یہ مروزی ہے. مرو یہ دریائے جیہون کے اوپر ہے. یہ امو دریا ازبکستان اس کا علاقہ ہے. تو بہرحال وہ کہیں جا رہے تھے، وہ رباط کے اوپر یعنی حدود کے اوپر، تاکہ وہاں حفاظت کرے. ان کی باری تھی تو ان کے ساتھ کچھ اولیاء تھے، کچھ وہاں کے نیک لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر کسی کو خرچ نہیں کرنے دیتے، اس کو عار سمجھتے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم سفر میں ساتھ میں ہوں گے تو سب ہمارے پیسے جمع کر لیتے ہیں. ہم سب اپنے پیسے کو جمع کر لیتے ہیں. تو کسی نے 10 درہم دیے، کسی نے 20 درہم دیے. تو انہوں نے سب جمع کر لیا. اس کے بعد پھر وہ اس سے اپنے پیسے سے ان پر خرچ کرتے گئے پورے راستے میں اچھی طرح سے. جو بھی خرچ ہو وہ خرچ کرتے گئے. اور اخیر میں جب فراق کا وقت آیا تو وہ صندوق جس میں پیسے سب کے ڈالے تھے وہ اس کو کھولا اور سب کو 20 درہم یا دینار دے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے تو صرف 10 دیا یا 20 دیے، یہ تو زیادہ پیسے کہ فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے بڑھتے اس لیے بڑھ گئے. ایک مرتبہ وہ حج میں جانے والے تھے تو کچھ ساتھی ساتھ میں ہو گئے، تو ویسے ہی کیا انہوں نے ان کے اوپر خرچ کرتے رہے. اور وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ان کو رکھا، اس زمانے کی جو بھی 5 اسٹار. باقاعدہ وہ ہے کہ سب سے اچھا کھانا کھلایا، سب سے اچھی جگہ میں ان کو ٹھہرایا، جہاں بھی منزل کے اوپر وہ پہنچتے تھے ہر منزل پر.
اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سب کو پوچھا کہ آپ کو یہاں کی آپ کی وہ یہاں سے جو بھی چیز خریدنا ہے، مثلا جو بھی عمرے میں جاتا ہے ان کو ایک لسٹ دی جاتی ہے نا کہ یہ جبہ یہ لینا، یہ اسکارف لے آنا، یہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. میں نے تو میں اپنی فیملی سے وہ لسٹ بھی لے لیتا ہوں، لیکن ایک دوسری لسٹ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں کی لسٹ دیں کہ آپ کو کون سی دعائیں وہاں کروانی ہے. تو وہ سب بچے وغیرہ سب اہلیہ وغیرہ وہ سب دعا کی لسٹ، تو وہ بھی ایک لسٹ ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہاں جا کے پھر لوگ کہتے ہیں. میں نے یہ ایک نئے مسلم سے میں نے یہ سیکھا تھا. ہماری کمیونٹی میں جب میں امریکہ میں تھا تو ایک میکسیکن تھا، میکسیکی، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس کا نام تھا فرینک. تو ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں آیا، اس نے کہا کہ شیخ میں حج میں جا رہا ہوں. بہت خوش تھا. میں کہا کہ ماشاءاللہ میرے لیے دعا کرنا. ہم جیسے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، سلام عرض کر دینا، ہم کہتے ہیں نا، عادتاً ہم یہ کہتے ہیں. تو اس نے تو باقاعدہ اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکالی اور اس میں کچھ لکھا. میں نے کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ کا نام لکھ رہا ہوں. آپ نے دعا کے لیے کہا تو میں نام لکھ رہا ہوں. تو اس سے میں نے سیکھا کہ ہم کو بھی سب یہ کہتے ہیں. تو میں بھی ایک لسٹ بناتا ہوں. 3 لسٹ ہوتی ہے: اپنے لیے دعا، اپنے خاص لوگوں کی دعا، اور پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے دعا. اس لیے کہ ہر موقع پر ہر آدمی کے لیے دعا تو نہیں کر سکتے. کبھی ملتزم پر پہنچ گئے، بہت بھیڑ ہو اور زیادہ دیر وہاں آپ نہیں ٹھہر سکتے، تو کم از کم جو قریب کے لوگ ہیں اپنے، تو وہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کی لسٹ لاؤ عبداللہ بن مبارک. یہاں مکہ سے جو بھی آپ کو خریدنا ہے اس کی آپ مجھے فہرست دے دیں. ان سب کے لیے وہ خریداری کروائی، ان سب کو مال پہنچایا. پھر مدینہ منورہ گئے، وہاں بھی وہی بات. یہاں اس لیے کہ اس زمانے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں خاص چیزیں ملتی ہیں جو دوسری، ابھی تو پوری دنیا میں ایک ہی چیز ملتی ہے. یہاں بھی دفعہ کا جبہ ملتا ہوگا نا، یعنی ہر جگہ، شاید ہندوستان میں گجرات میں کم ملتا ہوگا، لیکن انگلینڈ میں تو سچ ہر دنیا کی پوری چیز ملتی ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہیں بھی. بہرحال تو وہاں کی بھی خریداری ان سے کروائی. پھر جب واپس آئے تو ایک دعوت، 3 دن کے بعد ایک دعوت رکھی، اور ان 3 دن کے اندر ان کے گھر کے جو سامنے چوکھٹ وغیرہ جو تھی اس سب کی اصلاح کروائی. اگر مطلب ہے کہ چونا لگانا ہے، جو بھی کرنا ہے سب کی اصلاح کروائی. پھر جب دعوت کی تو پیسے سب کے واپس کر دیے. ایسے عالم ہونا چاہیے، عالم بھی ہو اور اتنے مالدار ہو کہ آپ سب پر خرچ کر سکیں. یہ صحیح استغنا ہے. جب میں نے یہ قصہ پڑھا تو مجھے تو بالکل حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی ایسا ہی بنائے کہ ہمیں پیسے بھی ہو اور علم بھی ہو تاکہ دوسرے لوگوں پر خرچ کریں. ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں اس طرح کے. تو بہرحال ان کی آپ اگر سوانح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور یہ سعید الخاطر وغیرہ کو آپ مطالعے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، اس لیے کہ یہ ان حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ان کتابوں میں شمار کیا اپنے مختارات کے مقدمے میں، کہ جو مطلب ہے کہ سب سے بہترین جو لٹریچر کہا جاتا ہے، ادب کے اعتبار سے ابن الجوزی کی جو سعید الخاطر ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے. تو آپ اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ اس میں وسعت آپ کو بہت ملے گی. کس طرح چیزوں کو سوچنا اور جو واقعات جو ہوتے ہیں اس کو کس طرح سمجھنا، بہت ساری مفید باتیں ہیں اس میں. بہرحال تو میں یہی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر چیز میں کمال دے، لیکن کمال صرف دعا سے نہیں آئے گا، اس کے لیے ایک نظریہ بنانا پڑے گا. میں ابھی دوسری یونیورسٹی میں تھا، میں نے وہاں کے طلباء کو یہ پوچھا کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے گھر کہاں خریدنا ہے، کس علاقے میں خریدنا ہے اور وہ کتنی قیمت کا آئے گا. جیسے کہ ہمارے یہاں گھر بہت مہنگے لندن میں. تو آپ لوگوں میں، آپ یہاں 3 سال کا آپ کا کورس ہے، تو آپ لوگوں میں سے کتنوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں یہاں رہنا ہے اور گھر کی اتنی قیمت ہوگی اور میں وہ کس طرح حاصل کروں گا؟ آپ لوگوں میں سے کتنے نے یہ سوچا ہے؟ تو 2-3 نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کہ ان جو 2-3 ہیں وہی کامیاب ہوں گے زیادہ، اس لیے کہ جب ان کا ایک 5-10 سال کے بعد کا ان کا ایک مقصد بنا لیا ہے تو وہ اسی اعتبار سے وہ ابھی محنت کریں گے. اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آئندہ سال 1 سال گزارنا ہے یا 2 سال گزارنے ہیں، جیسے گزر جائیں انشاءاللہ گھر سے ہم دور ہے ایسے انشاءاللہ گزار دیں گے بس،
تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے. لیکن اگر ہر آدمی، ہر طالب علم کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں 5 سال میں کیا کروں گا، اور 10 سال میں کہاں ہونا چاہتا ہوں، کس پوزیشن پہ، کس کتاب پڑھانا اگر پڑھانا، یا آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ آپ ابھی سے سوچ لیں کہ 10 سال کے بعد مجھے کیا، کہاں، کس پوزیشن میں مجھے ہونا ہے. اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے تو وہ سال ایسے ہی گزر جائیں گے، آپ فارغ ہو جائیں گے. فراغت کے وقت آپ یہ سوچیں گے میں ابھی کیا کروں. حالانکہ یہ جو آپ 5 6 7 سال یہاں گزاریں گے، اسی وقت یہ وہی تفکر کا وقت ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ کرنے کے لیے مجھے کس طرح پڑھنا ہے، کیا محنت کرنی ہے، اور کیا چیزیں مجھے کرنی ہے، اور کون سے اسباب مجھے مہیا کرنے ہیں. پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے اس طور پر سوچا ابھی جا کے کہ 10 سال میں مجھے کہاں ہونا ہے، کون سی پوزیشن میں، تو کل سے آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوگا. آپ کس طرح پڑھیں گے، آپ کس طرح محنت کریں گے، یہ بالکل مختلف ہوگا. اور پھر دعا کرتے رہیں. اور اب سے فراغت تک آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو 5 ایسے کام سوچنے کے جو آپ کریں گے. 5 سے 10 تک مجھے یہ بھی پڑھانا ہے، وہ بھی پڑھانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی نمونہ تلاش کرنا پڑے گا کہ مجھے ایسا بننا ہے. اور صرف ایک نہیں، 2-3 علماء صلحاء کہ مجھے ایسا بھی بننا ہے، ایسا بھی بننا ہے، ایسا بھی بننا ہے. اس کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو 10 اس طرح کی امنیہ، ہاں، اس طرح کی جو 10 آرزو تھی اس میں سے تقریباً 8 پوری ہو گئی الحمدللہ. 20 سال لگے ہیں لیکن وہ ٹائم لگتا ہے، لیکن الحمدللہ تقریباً 8 تو پوری ہو گئی ہے. صرف 2 باقی ہیں انشاءاللہ. عمر بن عبد العزیز وہ پہلے اتنے زیادہ مطلب ہے کہ وہ دنیا میں کافی مشتغل تھے. پہلے وہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے، والی مدینہ منورہ. ان کے جو سب چچا زاد بھائی تھے وہ سب خلیفہ تھے، یعنی عبد الملک بن مروان کی اولاد. وہ تو ان کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے. جب والی بنے پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر میری تمنا ہوئی کہ میں خلیفہ بن جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا. وہ بھی خلیفہ نہیں بننے والے تھے اس لیے کہ وہ دوسرے بھائی کی اولاد تھی. لیکن سلیمان ابن عبد الملک یہ بیمار پڑ گئے اور موت کا وقت قریب تھا. ان کے جو بچے تھے وہ بہت چھوٹے تھے، ان کو وہ خلیفہ نہیں بنا سکتے. تو کسی نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ جو آپ کا جو چچا زاد بھائی ہے اس کو بنا لیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ اچانک بن گئے، وہ خلیفہ بن گئے. لیکن خلیفہ بننے کے بعد وہ پہلے ایسے تھے کہ اگر ایک دن کوئی کپڑا پہنا تو واپس وہ وہی کپڑا کبھی نہیں پہنتے تھے. جیسے یہ مووی سٹار ہوتے نا کہ ایک مرتبہ کپڑا پہنا، دوسری مرتبہ وہ اس میں دکھائی نہیں دیتے واپس. ایسا ہی حال ان کا تھا. لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو بالکل حالت ان کی پلٹ گئی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب میں والی نہیں تھا مجھے والی مدینہ بننے کی آرزو ہوئی، اللہ نے وہ پوری کر دی. پھر مجھے خلیفہ بننے کی آرزو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی. ابھی خلیفہ کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کہتے کہ پھر اس کے بعد مجھے بس جنت میں جانے کی آرزو سوار ہوئی. یہ بھی توفیق، ایسے کہ ورنہ دنیاوی آرزو تو اور بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت میں جانے کی آرزو سوار ہوئی. تو ظاہری بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی سے کہ وہ پہلی صدی کے مجدد شمار ہوتے ہیں، اور تمام صدیوں کے مجددین میں سے وہ سب سے زیادہ کامل ہے، اس سے کہ ان کے پاس حکومت بھی تھی. دوسرے صدی کے جو مجدد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ، ان کے پاس حکومت نہیں، علم تھا. اور تیسرے چوتھے امام غزالی 5ویں صدی 505 میں ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کے پاس حکومت بھی، علم بھی اور ہر چیز. تو یہ سب سے زیادہ جامع مجدد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. تو بس ان کی باتیں میں اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ تاکہ ہمیں بھی کچھ
اس کی طرف رغبت ہو، اسے کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے. اللہ تعالیٰ وہی ہے تو ہمیں بھی وہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیرہ مقتدرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں مقتدرہ قدیرہ سب. ابھی بس ہمیں کتنی آرزو ہے اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ دے گا. انا عند ظن عبدی بی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو بہرحال میرے لیے دعا کرے اللہ سب کو علم و عمل میں برکت دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کے پاس اگر کرکٹ کے علاوہ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. www.attableek.com, the reviver of